ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆਕਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ ਨੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਨੀ ਸਯੋ ਬੜੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵਾਰੀਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆਕਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ ਉਹ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਬੁਹਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾਨੇ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੀ ਕੋਈ ਤੇ ਚਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾਨੇ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੀ ਕੋਈ ਤੇ ਚਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਗੱਲ ਲਾਮਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਈ ਕੇ ਜੱਜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਦੋਂ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਨੀ ਸਯੋ ਬੜੀ ਨੀ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ظہیر احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کاریگر وِد ظہیر۔ ناظرین، شاہ حسین لاہوری 945 ہجری باب مطابق 1539 میں ٹکسالی دروازے لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ عثمان تھا جو کپڑے بننے کا کام کرتے تھے۔ دل وچ درد نے ایدی مہربانی ہے اکھاں وچ اتھرو وی آقا دی نشانی ہے۔ آپ کے دادا کا نام کلجس رائے ہندو تھا جو فیروز شاہ تغلق کے دور میں دارہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن والد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کا خاندانی نام ڈھڈا حسین تھا۔ ڈھڈا پنجاب کے راجپوتوں کی ایک ذات ہے۔ والد شیخ عثمان بافندگی یعنی کپڑے بننے والا جلاحہ کے پیشے سے منسلک تھے۔ نی پوچھو نا نی سیو بڑے درداں دی ماریاں اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے مانیاں۔ چنانچہ آپ محلے میں حسین جلاحہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد شیخ عثمان ٹکسالی دروازے کے باہر راوی کے کنارے آباد ایک محلے میں رہائش پذیر تھے جو تل بھگ کہلاتا تھا۔ سونے دی آشانا تو میں لکھ وار واریا اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں۔ ناظرین، شاہ حسین تصوف کے فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھنے والے صاحب کرامت صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔
وہ اس عہد کے نمائندہ ہیں جب شہنشاہ اکبر مسند اقتدار پر موجود تھا۔ سونے دی آشنا تمہیں لکھ وار واریاں، اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں۔ شاہ حسین پنجابی زبان و ادب میں کافی کی صنف کے موجد ہیں۔ وہ پنجابی کے اولین شاعر تھے جنہوں نے ہجر و فراق کی کیفیات کے اظہار کے لیے عورت کی پرتاثیر زبان استعمال کی۔ شاہ حسین نے بے مثل پنجابی شاعری کی۔ ان کی شاعری میں عشق حقیقی کا اظہار ہوتا ہے۔ او دل وچ درد دے دی مہربانی ہے، اکھاں وچ اتھرو وی آقا دی نشانی ہے۔ او پلکاں دے نال تے او دیواں میں بہاریاں، اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں۔ ناظرین، اپنی زندگی کے ایک حصے میں شاہ حسین کی مادو سے ملاقات ہوئی۔ مادو ایک برہمن زادے تھے۔ ان دو افراد کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ عوام شاہ حسین کو مادو لال حسین کے نام سے جاننے لگے، گویا وہ دونوں یکجان ہو گئے۔ قربت کا یہ گہرا تعلق جو ان کے درمیان میں پیدا ہوا، ان کی زندگی میں بہت سی بدگمانیاں اور اختلافات کا باعث بن گیا۔ عمر گزاری دانے اور آواں وچ بہ کے، نی کوئی تے چلے مینو یا قوال لے کے۔ ہندوستانی تصوف کے ماہر جان سبحان لکھتے ہیں کہ ایک ہندو لڑکے اور مسلمان فقیر کا یہ انتہائی قریبی تعلق ان کے معاصرین کے نزدیک قابل شرم ہونے کی وجہ سے قابل اعتراض کردار کا مظہر تھا، جبکہ جان سبحان ان دو افراد کی درمیان میں تعلق کی اس ناقابل صبر کشش کو عشق قرار دیتے ہیں۔ اس طرح پنجابی تاریخ دان شفیع عاقل مادو اور شاہ حسین کے اس تعلق کو لامحدود محبت کہتے ہیں۔ عمر گزاری دانے اور آواں وچ بہ کے، نی کوئی تے چلے مینو مدینے وال لے کے۔ آپ نے ٹیکسالی دروازہ کے باہر کی مسجد میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے شیخ حافظ ابو بکر سے علم حاصل کیا جو بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے قرآن مجید کے 7 سپارے چھوٹی عمر میں ہی حفظ کر لیے تھے۔ آپ نے 36 سال کی عمر میں بزرگ سے درس سنا اور ان بزرگ نے یہ درس دیا تھا، دنیا لاہ و لعب کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سن کر آپ مکتب سے بھاگے اور پھر کبھی مکتب نہیں گئے۔ پھر آپ نے قضاء و قدر کے پہلوؤں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ایک اور استاد محترم شیخ سعد اللہ سے تفسیر مدارک کا کچھ حصہ پڑھا۔ نی منتاں میرایاں دیاں کر کر ہاریاں، اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں۔ ایک دفعہ جب بہلول آپ سے ملنے آئے تو آپ مسجد میں درس لے رہے تھے۔ حضرت بہلول خان کی پہچان یہ تھی کہ وہ قطب زماں تھے۔ قطب زماں سے مراد یہ ہے کہ وہ ولی جو کسی زمانے میں جس کے سپرد کسی بستی یا علاقے کا انتظام ہو۔ حضرت بہلول خان صاحب حضرت امام علی موسیٰ کے مزار سے آئے تھے اور ان کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ لاہور جا کر آپ مادو لال حسین کو تعلیم دیں۔ ججی والے کدو پھیرا پامدا، نی پچھو نا نی سیو بڑی نی درداں دی ماریاں، اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں، چنگیاں کے ماڑیاں۔ جب خان صاحب مسجد میں آئے
تب انہوں نے آپ کا نام پوچھنے کے بعد آپ کو یہ حکم دیا کہ دریا سے وضو کے لیے پانی لاؤ۔ آپ نے پانی لا کر دیا تو انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، یا الہی اس بچے پر کرم فرما اور اس کو عرفان کی دولت سے مالا مال کر اور اپنا سچا عاشق بنا۔ او دل وچ درد نے ایدی مہربانی ہے، اکھاں وچ اتھرو وی آقا دی نشانی ہے۔ نی پوچھو نا نی سیو بڑے درداں دی ماریاں، اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں۔ ناظرین، لاہور میں برس ہا برس تک درویشانہ آباد کرنے کے بعد یہ درویش 1599 میں اللہ کو پیارا ہو گئے۔ ان کی قبر اور مزار لاہور کے شالیمار باغ کے قریب باغبان پورہ میں واقع ہے۔ ہر سال میلہ چراغاں کے موقع پر ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ مادھو ان کے بعد 48 سال بعد تک زندہ رہے اور انہیں شاہ حسین کے برابر میں ایک مقبرے میں دفنایا گیا۔ یہ مزار آج تک عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد کا مرجع ہے کہ یہاں جدا نہ ہو سکنے والے 2 ایسے عاشقوں کی قبریں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس طرح ایک ہیں جیسے زندگی میں تھے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ سونے دی آشان تمہیں لکھ وار واریاں، اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں۔